ٹھیک ہے اعزاز صاحب، ایک اور مسئلہ جس پہ آپ نے بھی غالباً بات کی وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے تھا. بہت سے لوگوں نے ایسوسیٹ بھی کی یہ خبر آپ سے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن سے بالکل پہلے انٹرنیٹ کو بند کرنے کی پاسبلٹی ہے. سولنگی صاحب نے اس سوال کو ایڈریس کیا، انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ٹیکنیکل ایشو آگے چل کے نہیں آئے گا. کیا مطلب ہے اس بیان کا؟ اس بیان کا مطلب وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی ٹیبل پہ کارڈز ہیں اور جن لوگوں نے یا جن حلقوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ موسٹ لائکلی وہ انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں، پرٹیکولرلی جو سوشل میڈیا کی سروسز ہیں، ان کو بند کر دیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی سروسز ہی بند نہیں ہوں گی بلکہ انٹرنیٹ کی پوری سروس ہے وہ بھی بند ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جب سروس چلتی ہے تو اسے وی پی این کے ذریعے، آپ کو بھی مزمل پتہ ہے، آپ سوشل میڈیا خود بڑا یوز کرتے ہیں، وی پی این کے ذریعے آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں. تو میں انفارمیشن کی بنیاد پہ مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ سیریس کنسیڈریشن ہے کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ دونوں کو بند کر دیا جائے. تو ٹیکنیکل گلیچز مطلب آپ کہہ رہے ہیں آنے ہی آنے ہیں، تو پھر کیا کریں اس کا جو پاکستان کی فری لانس انڈسٹری ہے یا آئی ٹی ایکسپورٹ ہے، بند کر دیں اس کو؟ کیا کریں؟ دیکھیں نا، یہ بات تو سوچنے کی ہے ان لوگوں کی جو فیصلہ ساز ہیں. میں اور آپ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور مجھے آئیڈیا کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا ایک بنیادی جزو بن چکا ہے انٹرنیٹ. بالکل انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا کو بعض لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے مس یوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری فیسلٹی کو ختم کر دیں. اس کے مس یوز کا مطلب ہے کہ جو مس یوز کرتے ہیں ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور ڈیفامیشن لاز جو ہیں ان کا ٹرائل موقف کیا جائے. صحیح. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جو لائیو کوریج ہے اس کے حوالے سے بھی اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو صحافی ہیں وہ بیسکلی جو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں احاطے کے اندر آ کے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی جینون گریونس ہے، کنسرن ہے، یا پھر سوشل میڈیا کی طرف سے جو پریشر بہت زیادہ ہے یا عدلیہ مخالف کیمپین چلتی ہے اس کا رسپانس ہے یہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو 13 جنوری کو جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کی روشنی میں میرے خیال میں آپ کو پتا ہے ایف آئی اے میں بھی ایک جے آئی ٹی بن گئی ہے اور اس کو تحقیقات کر رہی ہے. 500 کے قریب کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو ٹرینڈز بناتے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے یہ اسی پریشر کہہ لیں، یا اگر یہ عدلیہ کی توہین نہ ہو تو یہ میرے خیال میں اسی کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ ہے. اعزاز صاحب، لیکن دیکھیں نا، آپ جس طرح رپورٹنگ کرتے ہیں بہت سے لوگ تنقید کرتے ہوں گے کہ آپ کی اوپینینز جو ہیں وہ ان کے سیاسی جو جذبات ہیں اس سے افہم نہیں کرتی. تو کیا اس سے پریشر میں آ جانا چاہیے آپ کو؟ جسٹس اظہر من اللہ نے بھی یہ بات کی آج سے تقریباً 2 روز پہلے کی بات، جب وہ کورٹ رپورٹر سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی جج پریشر لے گا وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا. تو مجھے تو بڑی میننگ فل لگی یہ بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں عدلیہ کو سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور جو ٹریڈیشنل میڈیا وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ججز اس پابندی کا جو اولڈ سکول ہے، ججز اولڈ سکول کے، وہ تو جو سماجی تقریبات ہیں ان میں بھی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ جب آپ سماجی تقریبات میں جاتے ہیں تو آپ کے انفلوئنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری عدلیہ کے بعض ایسے ہیں لوگ جو کہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور ٹریڈیشنل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، بلکہ وہ سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا دیکھ کر اپنی opinion بھی بناتے ہیں اور اس کا عدالت میں بھی اظہار کرتے ہیں. اچھا، ایک اور کیس جس پہ اعزاز آپ بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اس پہ بھی ٹیک لیا جائے. اعظم خان صاحب نے جو 164 کا جو بیان ہے اس میں جو ایک دم سے ریورسل ہوا ہے، کیا امپیکٹ ہوگا اس کیس پہ آپ کو لگتا ہے؟ مزمل، جو اعظم خان نے بیان عدالت میں دیا وہ اس کا 164 کے بیان کے 3 حصے جو ہے نا انہوں نے نہیں پڑھے، اور ان میں بھی جو 2 حصے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے بیان میں پہلے بیان میں کہا تھا کہ یہ سازش کی گئی. پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو لہرایا تھا اس جلسے میں وہ لہرایا گیا تھا، وہ سائفر لہرایا گیا تھا. تو ان دونوں باتوں سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، سازش والی بات پہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور جو لہرایا تھا سائفر وہ انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں وہ کیا تھا، لیکن وہ سائفر کہا گیا. لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ جو چین بنتی ہے، چین آف ایونٹس، اس کی تصدیق کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وزارت خارجہ نے مجھے سائفر دیا، پھر اگلی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو 9 مارچ کو وہ سائفر دیا، پھر اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ
خان صاحب نے گم کر دیا, ٹھیک ہے, یا گم ہو گیا ان کے پاس, تو وہ گم کرنے کی بجائے گم ہو گیا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو بیان چینج کیا ہے اس سے صرف ایک فائدہ ہوگا, اور اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے, اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ نہیں ملے گی, وہ جو پنشمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو فائدہ خان صاحب کو ہوا ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ بلینکٹ ان کو مل گئی ہے ایک سہولت, وہ ایسا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرینڈ بھی چلا دیتے ہیں, اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ کیس ڈیڈ ہو گیا, ختم ہو گیا, تو آپ اتفاق نہیں کرتے کہ ختم ہو گیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کیس ختم ہوا ہے, بلکہ کیس کی انہوں نے کافی حد تک تصدیق کی ہے. کیس میں جو انہوں نے سازش کا اور وہ سائفر لہرانے کی جو بات کی تھی, جو کہ پہلے بھی ان کے ڈومین میں نہیں آتی تھی, ایک جو سول سرونٹ ہے جو کہ اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے, اس کو کیا پتا کہ وہ سائفر لہرا رہے ہیں یا نہیں لہرا رہے, یا اس کا کہنا یہ بنتا ہی نہیں تھا انیشلی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی عمران خان نے اداروں کے خلاف سازش کی ہے, یہ اس کے ڈومین میں ہی نہیں تھا. لیکن یہ دو چیزیں انہوں نے کی ہیں, انہوں نے ٹیکنیکلی دونوں گھر رکھے, انہوں نے جو کیس کے مین ایونٹس ہیں ان کی تصدیق کر دی ہے, جو اضافی چیزیں تھیں ان کی تصدیق نہیں کی, ان سے پھر گئے ہیں. ابھی تو ان کا یہ بھی یاد رکھیں کراس ایگزامینیشن ہونا ہے, تو کراس ایگزامینیشن بڑا اہم ہوتا ہے, آپ کو مزمل پتا ہے کراس ایگزامینیشن میں جو ان کا پورا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اڑایا جائے گا, لیکن وہ پورا سٹیٹمنٹ انہوں نے اوتھ لے کے دیا ہوا ہے, یہ یاد رکھیں. اوتھ لے کے مطلب کہ 3 دفعہ 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ میجسٹریٹ پوچھتا ہے 3 دفعہ, یہ مینڈیٹری ہے, لا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار 3 دفعہ پوچھتا ہے. آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے, آپ کے خلاف یہ بیان جو ہے استعمال ہو سکتا ہے, تو 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے. پھر جو بندہ گواہ آتا ہے اس کو کچھ وقت دیا جاتا ہے کہ وہ سوچ لے, تو اس کے بعد وہ ریکارڈ ہو. اعزاز صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک ایسا موقع جس میں الیکشنز سر پر کھڑے ہیں, تیاریاں کی جا رہی ہیں, پارٹیاں اپنا ایکٹیویزم کرنا چاہ رہی ہیں, ابھی ٹیک آف سٹیج پر ہی ہے, انتخابی مہم بہت لیٹ ہو چکی ہے پہلے ہی, اور تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑ رہا ہے. امن و امان کی جو صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ یہ مزمل بھائی بہت بہت شکریہ. مزمل بھائی, ہم نے عامہ کی جو صورتحال ہے یا امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ سال 2007 اور سال 2008 کے مقابلے میں تو اتنی بری نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ بری ہے تو بری تو بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ نے بات کیا کہ جو 4 یونیورسٹیاں یہاں پر بند ہوئیں اور ان کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری ہوا, اور وہ اس تھریٹ الرٹ میں BLA اور BLF کا ذکر کیا گیا. میرے خیال میں یہ BLA اور BLF کا جو تھریٹ ہے نا, میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ BLA یا BLF کا تھریٹ آیا ہے. آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں کچھ بلوچ بھی یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, مہرنگ بلوچ, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ان کی قیادت میں. لیکن میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ جو تھریٹ ہے وہ TTP کا نہیں آیا, یہ بڑی اہم بات ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی ریسنٹلی گئے تھے افغانستان میں, اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ انگیجمنٹ ہو رہی تھی, اور پاکستان کی یہ خواہش تھی اور ہے, اور جو درست بات ہے کہ جو کالعدم TTP ہے وہ پاکستان میں الیکشن کے دوران جو پروسیس ہے ڈیموکریٹک پروسیس اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش نہ کرے, ٹارگٹ نہ کرے یا دہشت گردی نہ کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ TTP کا تھریٹ نہیں آیا, یہ تھریٹ آ رہا ہے جو اسلام آباد پولیس یا جو چیزیں رپورٹ یہاں پر انٹیریئر منسٹری کے ذیلی ادارے نیٹا وغیرہ جاری کر رہے ہیں وہ BLA اور BLF کا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو اہم بات یہ ہے کہ TTP جو سب سے زیادہ خطرناک, سب سے زیادہ لیتھل آرگنائزیشن ہے, اس کا تھریٹ نہیں ہے. اعزاز صاحب اس کے علاوہ مطلب یہ بے شک اس نوعیت کا تھریٹ ہے, سولنگی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی تھریٹس ہیں اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں اس کے, لیکن کراچی میں بھی ماضی میں ایک ایسا حملہ ہو چکا ہے, آپ کو یاد ہوگا, جس میں خاتون کی طرف سے خودکش حملہ کیا گیا تھا. تو اسی نوعیت کا اگر ایسا تھریٹ بھی آتا ہے تو آبویسلی اب جو سچویشن ہے کہ اتنی سینسٹیوٹی ہے, کیا ایک طرف انتخاب بھی کروانے ہیں, دوسری طرف آپ وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی کو بھی مینٹین کرنا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کسی بھی طرف سے ایسا تھریٹ آئے تو آبویسلی اس کو ڈیل کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے ان دا لانگر رن؟ دیکھیے مزمل, بات یہ ہے کہ جو خودکش حملہ ہے اس کا توڑ تو کوئی بھی دنیا کا ادارہ ابھی تک نہیں نکال سکا. اس کو روکنے کے لیے دیگر اقدامات ضرور کیے جاتے ہیں, لیکن خودکش حملہ آور کو روکنا آلموسٹ ناممکن ہے.
کچھ پریکاشنز کو تربیت ہو سکتی ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی کہ اس کا نقصان کم سے کم ہو. جو آپ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال آپ کو یاد ہوگا 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا پنڈی میں, ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے. تو کیا اس کی وجہ سے الیکشن کا عمل روک دیا گیا تھا؟ الیکشن کا عمل چند دن آگے چلا گیا تھا لیکن الیکشن جو ہے وہ منعقد ہوئے تھے. سال 2007 اور سال 2008 پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے جو حملے ہیں, سب سے زیادہ خودکش حملوں کے سال 2007 اور سال 2008 ہے. اور اسی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئی, جو آئی ای ڈی بلاسٹ ہیں وہ بھی ہوئے, خودکش حملے بھی ہوئے. تو مجموعی طور پہ وہ سب سے خطرناک وہ سال تھے. موجودہ جو سیناریو ہے اس کے مقابلے میں تو میرے خیال میں کافی بہتر ہے, گو کہ آئیڈیل نہیں ہے.